تم اپنے وعدوں کو پورا کرو، معاملات کو پورا کرو۔ یہ اصل میں جو آیا کریمہ ہے یہ ایک بندے کی بارے میں نازل ہوئی جو بات بات میں مکر جایا کرتا تھا، کوئی بات کرتا تو پھر اس کو موڑ دیتا، آگے پیچھے یہ سارے معاملات کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مؤمنین سے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو تم وعدوں کو پورا کرو۔ اب ظاہر سی بات یہ آیا کریمہ تو چھوٹی ہے لیکن اس کے اندر معنوں کا ایک سمندر چھپا ہوا ہے۔ اب انسان کی جو حکومتی معاملات سے لے کر گھر کے معاملات تک یہ سارے معاملات وعدوں پہ چلتے آ رہے ہیں۔ حکومتی معاملات ہوتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، وعدے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے۔ اسی طریقے سے گھر کے معاملات ہیں، بیٹے کے باپ سے وعدہ ہوتا ہے کہ آپ میرے مجھ پہ محنت کر رہے ہیں، میں انشاءاللہ اچھے نمبر لے کے آؤں گا۔ شوہر کا بیوی سے ہوتا ہے، ماں کا بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات وعدوں کے اوپر ہی چلتے ہیں۔ تو فرمایا ایمان والو تم اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ دیکھیے یہ کیسی بات ہے کہ خندق کے موقع پہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا، فرمایا صحابہ تم وہ جماعت ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے کیسر اور کسریٰ کو فتح فرمائے گا۔ حالانکہ اس وقت جو صحابہ کرام کی حالت تھی کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، لیکن حضور کے لفظوں کی وجہ سے صحابہ کرام نے جان کی بازی لگا دی۔ اور صدیق اکبر کے دور میں جب ملک شام کا بارڈر کھلا ہوا تھا، ادھر سے ایران کا بارڈر بھی کھل گیا، تو آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا حضرت صدیق اکبر اور جناب عمر بن خطاب کے کہ یار یہ کیا ہو گیا، ہم نے ادھر کیسر دونوں بارڈر ہم نے کھول دیے، کسریٰ کا بھی اور کیسر کا بھی۔ پہلے ایک کو تو نپٹاؤ، یا تو کسریٰ کو نپٹاؤ پہلے، اس کے بعد پھر کیسر کے پاس آؤ، یا پھر یہ کہ پہلے کیسر کو نپٹاؤ اس کے بعد کسریٰ کے پاس جاؤ۔ لیکن جناب صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، چونکہ یہ دونوں رسول اللہ کے دشمن ہیں اور ہم نے دونوں کو سبق سکھانا ہے اچھے طریقے سے۔ آپ اندازہ کریں جماعت صحابہ کرام کی چھوٹی سی جماعت ہے لیکن سپر پاوروں کے ساتھ مطلب وہ ٹکر لے لی ہے۔ کس وجہ سے؟ رسول اللہ کے فرمان کی وجہ سے کہ ہم نے۔ اور پھر اندازہ کریں ملک شام میں جب صحابہ کرام جہاد کر رہے تھے، تھوڑے سے صحابہ کرام ایران کی طرف تھے جو ایران کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اب صورت حال یہ ہوئی کہ جو ہرقل کی جو فوج تھی اس نے مسلمان کو گھیر لیا۔ اب حضرت خالد جو تھے نا بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایران کی طرف تھے، ایران کو فتح کر رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت خالد کو خط لکھا کہ خالد کسریٰ کی طرف جو ہے نا تمہاری قیصر کی طرف جو تمہاری فوج ہے وہ پکڑی گئی ہے اور گھیرے کے اندر ہے، ان کو جا کے تم نے بچانا ہے۔ آپ اندازہ کریں ملک شام کا جو بارڈر ہے وہاں پہ صحابہ کرام پکڑے گئے ہیں، پکڑے گئے صحابہ کرام، گھیرے میں آ گئے۔ ادھر ایران، ادھر تو کسریٰ بیٹھا ہوا تھا، بہت بڑا ظالم بادشاہ کہ جس نے رسول اللہ کا خط بھی پھاڑ دیا تھا۔ اندازہ کریں وہ کیسا ظالم ہوگا۔ اب اگر صحابہ کرام اس بارڈر کو چھوڑ کے اس طرف آتے ہیں نا تو پھر بھی صحابہ کرام کو شکست کا ڈر ہے، وہاں کی فوج جو ہے وہ صحابہ کرام کو معاذ اللہ ملی میٹ کر دے گی۔ لیکن اب جو سفر بنتا تھا تقریباً ایران سے کسریٰ سے قیصر کی طرف، وہ قریباً کوئی مہینے کا سفر بنتا تھا۔ لیکن حضرت خالد نے کہا کہ یار یہ مہینے کا سفر ہے، اس کو ہم نے طے کرنا ایک ہفتے کے اندر، لیکن کیسے کریں، ہمارے وہاں پہ مسلمان بھائی پکڑے ہوئے ہیں۔ سرکاری تو صحابہ کرام کے دور پر، آج فلسطین میں مسلمان برباد ہو گئے، شہید ہو گئے، یہاں بیٹا سماسی نہیں ہے مسلمان۔ ہمارے ہاں جو راحیل شریف صاحب ہے، جنرل راحیل شریف صاحب ہیں، وہ 43 ملکوں کی جو اسلامی فوج ہے ان کے سربراہ ہیں، 2.5 سے 3 لاکھ ڈالر بیٹھ کے لے رہے ہیں وہاں پہ راحیل شریف صاحب۔ اس کے علاوہ جو ہمارے یہ ابھی یہاں پہ موجود ہے جو ہے آرمی، کوئی پرواہ نہیں ہے سرکار، کوئی ایک آج تک کوئی بیان ہی نہیں آیا کہ وہاں پہ ہمارے چلو مسلمانوں کو چھوڑو یار، کم از کم مسجد اقصیٰ کو تو جا کے بچاؤ۔ لیکن کہاں سرکار، نہیں ہے، سلسلہ نہیں ہے۔ اب تو بس یہ ہے کہ بس روٹی چھوٹی کھاؤ اور جانوروں کی طرح سو جاؤ بس۔ ہماری عوام بھی گنگی اور بہری ہو چکی ہے اور ہمارے حکمران تو عوام کی بے ضمیری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ چپ نے لگے رہو، بس لگے رہو۔ اندازہ کریں مہینے کا سفر ہے، پیچھے سے صدیق اکبر کا آرڈر ہے کہ خالد تم نے جا کے ان کو بچانا ہے، اور بچانا بھی کیسے؟ فوج گھیرے کے اندر ہے، بندہ کتنوں کی دیر تک پہنچ سکتا ہے؟ حضرت خالد نے اعلان کیا پورے صحابہ کرم کے لشکر میں، فرمایا دسو اے جلدی تو جلدی جانا ہے اسی ایران والے کسریٰ والے پاسے، قیصر والے پاسے، ساڑھے بھائی اتنے پھدے ہوئے نے۔ تو سارے صحابہ کرام چپ، انہوں نے کہا یا سرکار اسی تمہیں مشورہ دئیے، خالد بن ولید نے مشورہ دیا اسی کہ کیویں جانا۔ حضرت خالد فرمایا نہیں، اللہ رسول دے دین دا کم ہے، جنگ دا کم ہے، دیو اگر کسی کو مشورہ ہے تے۔ ایک بندہ بڈھے صحابی سن پیچھے بیٹھے سن، انہوں نے کہا یار خالد تو لگتا ہے گل تو ججدی کوئی نہیں، لیکن ہے کہ میں مشورہ دواں گا کہ بس سفر کیویں کریے۔ سفر جنگل دا ہے گیا، اسی مہینے دا سفر ہفتے کر لینا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن حضرت خالد نے فرمایا کہ یار ساڑھے کول تو پانی پین واسطے نہیں ہے، اسی جانور جدو دوڑاواں گے جانوروں کتوں پانی اسی پلاواں گے، ساڑھے گھوڑے تو تھک جان گے۔ انہیں کیا سرکار ایک حل ہے کہ تسی انج کرو کہ ہر 10 گھوڑے آتے ہیں نا ایک اونٹنی نال لے چلو، اونٹنی نو پانی پلاؤ چنگا تن کے رجا کے،
اونٹ دا بالکل انہوں دا ٹینک فل کرو اونٹنی دا اونٹ دا تے ہر 10 گھوڑیاں تے ایک اونٹنی تیار کرو. جدوں ایک گھوڑے تھک جان گے نا اسی اونٹنی نوں ذبح کران گے اوندا اسی گوشت کھا لیں گے تے جڑا اون دے ڈڈ وچوں پانی نکلے گا وہ اسی گھوڑے نوں پلا داواں گے. اس طرح کر کے اسی پورا سفر کر سکتے ہیں. حضرت صاحب صحابہ کرام نے مہینے دا سفر ہفتے وچ کیتا سی تے جا کے بڑے بھراواں نوں بچا لیا سی. یہ آپ سمجھ رہے ہیں میں نے آپ کو ایک جھلک دکھائی ہے اس صحابہ کرام کے دور کے جہاد کی کہ مہینے کا سفر ہفتے میں کیسے کیا کہ جناب جانوروں کو ذبح کر کے. اور آپ اندازہ کریں کچھ صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ آپ کو پتہ نا حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے مجبوری کی حالت میں. کچھ صحابہ کرام نے خون پیا ہے بلکہ یہاں تک میری ایک روایت نظر سے گزری ہے کہ صحابہ کرام کی اتنی پیاس کی شدت تھی کہ گھوڑے کا خون تھوڑا سا وہ نوش فرما لیا کرتے تھے زندہ رہنے کے لیے. لیکن صحابہ کرام نے جہاد نہیں چھوڑا, جہاد ہر حالت میں. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایمان والو تم نے کیسر و کسریٰ کو لٹانا ہے, ان کو فتح کرنا ہے. آپ اندازہ کریں صحابہ کرام کے پاؤں میں اتنا بڑا اللہ نے نظام یار. ہاں جی آپ اندازہ کریں. ہاں جی اللہ اللہ اللہ. حضرت صاحب میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا جو دنیا کا بڑا نظام ہے مسلمانوں کے ملکوں کا وہ کن کے ہاتھ میں چلا گیا؟ غداروں کے ہاتھ میں, ہجڑوں کے ہاتھ میں, خسروں کے ہاتھ میں کہ جن کو بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے, جن کا تن من دھن دین اسلام صرف پیسہ ہے بس. جیسے وہ ہمارے ایک نعت خوان تھے تو فوت ہو گیا اللہ ان کی بخشش فرمائے, وہ بولتے تھے کہ محمد صادق والد محمد پیسہ. کہنا میں میرا نام صادق ہے تو میرا پیو پیسہ ہی ہے, جڑا بندہ پیسہ دے گا میرا پیو ہے. اقبال نے کہا تھا اسی قرآن میں ہے ابتر کے جہاں کی تعلیم جس نے مومن کو بنایا ماہ پروی کا امیر. اقبال کہنا پیر اگرچہ جتی نہیں سی لیکن صحابہ کرام چاندتے آسمان کا گلا کرتے سن. اسی قرآن میں ابتر کے جہاں کی تعلیم جس نے مومن کو بنایا ماہ پروی کا امیر. تن بہے تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز تھی نہا جن کے ارادوں میں خدا کی تقریر. اقبال کہنا پہلے تو مسلمان تقدیر خود بنا دے سن اور ایسی توڑ کے رکھ دیں گے کیڑا مسئلہ. اقبال کہنا پہلے مسلمان خود تقدیر بنا دے سی اپنی. اور جی اج دے مسلمان اور بس جی لکھیا سی تقدیر جو ہو گیا اور جی بس لکھیا سی جو ہو گیا. تن بہے تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز تھی نہا جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر. تھا جو ناخوب بتدریج وہ خوب ہوا کہ غلامی سے بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. اقبال کہنا اس قوم میں پیسے کھواؤ پھر چاہے آپ ان کی ماں کے ساتھ بھی زنا کرو یہ پرواہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کے پاس پیسہ جو آ گیا. اللہ تعالیٰ سرکار یہ آیا کریمہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے نا چھوٹی سا یہ کریمہ آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں اور اٹھا کے دیکھیں مسلمانوں کے حالات. اگر آج آپ کسی کے پاس پیسے رکھنا چاہیں نا محلے میں تو تسی لبو کہ یار کوئی ایماندار بندہ نہ بجاوے, حالانکہ پورا محلہ مسلمانوں کا ہے لیکن آپ ایماندار تلاش کر رہے ہیں. ایڈی بیمانی چھا گئی ہے. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اوفوا بالعقود اپنے وعدوں کو پورا کرو. اس کا مطلب ہے جو بندہ وعدہ نہیں پورا کرتا وہ جھوٹا ہے منافق ہے. مسلمان تو ہمیشہ وعدے کو پورا کرتا ہے. اب یہ دیکھ لیں ہمارے حکمرانوں کی ہسٹری, اتنے گھر بنا کے دیں گے اتنی نوکریاں, کئی سال کے بعد وہی آ کے روٹی کپڑے مکان کی لالچ ہے امت کا پھر بڑا غرق کر دیا. نہ کہ دین کی بات ہے نہ اسلام کی بات ہے نہ رسول اللہ کی بات ہے. لوگ شراب یہاں پہ بیٹھ کے پانی کی طرح پی رہے ہیں. ہاں جی سود پر سارا نظام چل رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معافی عطا فرمائے. بہرحال یہ کہ جس کے ساتھ بھی زبان کرے کوئی بھی معاملہ ہو اس کو پورا کیا کریں. ترجمہ پورا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم. اللہ فرما رہے ہیں ایمان والو تمہارے لیے ہم نے سارے جانور حلال کر دیے ہیں الا ما یتلی علیکم مگر وہ جانور کے جن کی تم پر تلاوت کی جائے گی کہ یہ حرام ہے باقی سارے حلال ہیں. غیر محل صید وانتم حرم اور جو بندہ حالت احرام میں ہو وہ بھی شکار نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے استثناء فرما دیا کہ سارے حلال ہیں حرام کے علاوہ. اور شکار والا جو جانور ہے وہ بھی حلال ہے لیکن حالات احرام کی وجہ سے وہ حرام ہے. احرام سے باہر نکل کے تم کر سکتے ہو. ان اللہ یحکم ما یرید بے شک یہ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلے چاہے فرما سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مالک ہے کائنات کا. اس کی انشاءاللہ وضاحت میں آگے کروں گا اللہ تعالیٰ کے توفیق کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. برحال یہ کہ جانور سارے حلال ہیں جی. حرام صرف وہی ہے کہ جن کی حرمت قرآن و حدیث میں آ گئی ہے بس. خنزیر حرام ہے, خون حرام ہے, اسی طرح مردار حرام ہے. آگے کا حصہ ہم جانور پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو جانور حرام تھے وہ سارے اسلام میں آ گئے. اب کوئی بندہ 11ویں کے لنگر کو حرام نہیں کہہ سکتا نہ کوئی ختم کے لنگر کو حرام کہہ سکتا ہے کیونکہ جو چیزیں حرام تھی وہ تو بیان ہو گئی. ہاں جی وہ تو گنتی اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ کہ جس کے ساتھ بھی وعدہ کرے کوئی بھی وعدہ کرے اس کو پورا کیا کرے. بسم اللہ.